السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین کرام، ہم نے اکثر مجاہدین اسلام کے کارنامے اور ان کی فتوحات کو پڑھا یا سنا ہے کہ کس طرح اسلامی مجاہدین نے مسلمانوں کو اسلام دشمن طاقتوں سے بچایا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخر خدا تعالی نے ہم پر جہاد کا حکم کیوں نازل کیا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم حکم جہاد پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر اہل اسلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ملا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت دیکھ کر کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی بھی اسلام سے حسد و جلن سے تل ملا اٹھے۔ قوم یہود اور قوم نصارہ یعنی عیسائی مذہب کے عالم اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن سلام اور اسی طرح سلمان فارسی جو کہ ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے، انہوں نے دین حق کی تلاش میں دور دراز کا سفر طے کیا۔ سلمان فارسی نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تھا اور آپ انجیل کے زبردست عالم تھے۔ جب سلمان فارسی نے مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو سلمان فارسی نے آقا علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں پائیں جو انہوں نے انجیل میں آخری نبی کے متعلق پڑھی تھی۔ ہر روز قافلے کی صورت میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتے۔ مذہب یہود و عیسائی کے سرداروں کو اسلام سے ایسی تکلیف ہوئی کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی اور عیسائیوں نے مکہ کے کافروں کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ شہر مکہ اور خیبر کے مقامات پر فوجیں جمع کی گئی، بھاری تعداد میں جنگی ہتھیاروں کو لایا گیا۔ اس کے علاوہ کافروں نے عام مسلمانوں کو سخت اذیتیں دینی شروع کر دی۔ ظلم و حسد کا بازار گرم کیا گیا۔ کفار مسلمانوں پر ظلم کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کفاروں نے بچے، بوڑھے، عورتیں اور بیمار لوگوں کو بھی ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہوتا اور زخمی حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور ظالموں کے ظلم کی شکایتیں کرتا، اور حضور علیہ السلام اپنے صحابیوں کو ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے۔ حالات کچھ اس طرح ہو گئے کہ کفار و مشرکین کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر کیے جانے والے ظلموں کو دیکھ کر بہادر، شجاع اور طاقتور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جہاد کی اجازت طلب کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی ارشاد فرماتے کہ مجھے جہاد کا حکم نہیں ملا۔ مسلمانوں کا صبر کرنا اور کفار کو جواب نہ دینے کی وجہ حضور علیہ السلام کا حکم تھا۔ حالانکہ مسلمانوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر کفار و مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن مسلمانوں نے آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا اور کفار کو ان کے ظلم کا جواب نہیں دیا۔ لیکن دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے ڈرتے ہیں، ان میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا کفار کے حوصلے مزید بلند ہو گئے، ان کے ظلم و ستم کے شعلے مزید بھڑکنے لگے۔ جب ظالموں کے ظلم کی کوئی انتہا نہ رہی اور پانی سر سے اوپر ہو گیا، تب مشیت خدا تعالی نے ظالموں کی سرکوبی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی۔ 2 ہجری 623 عیسوی میں جہاد کا حکم نازل ہوا۔ 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے 623 عیسوی کو جنگ بدر میں شرکت فرمائی اور سب سے آخری غزوہ جس میں آپ تشریف فرما تھے وہ غزوہ جیش العسر تھا، جو 630 عیسوی میں مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں صرف 8 سالوں تک جنگوں میں شرکت فرمائی۔ آپ نے جن جن غزوات میں شرکت فرمائی وہ تمام جنگیں صرف اور صرف اہل اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے ہی تھی۔
آپ علیہ السلام کی حیات میں جو بھی جہاد کیا گیا وہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ آقا علیہ السلام نے مظلوم پہ اٹھنے والی تلواروں کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ آپ نے تلوار کے ذریعے مظلوموں کو نجات عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے عالم دنیا کو یہ پیغام عنایت فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے میں دو بھلائی ہے۔ پہلی بھلائی یہ کہ ظالم کو ظلم سے باز رکھنے میں ظالم کی بھلائی ہے، اور مظلوم کو ظلم کا شکار ہونے سے بچانے میں مظلوم کی بھلائی ہے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ فرماتے تو ظلم کی روک تھام نہ ہوتی۔ ظلم کو روکنا انسانیت کا سب سے اہم فرض ہے۔ ظلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا اور بے باکی سے اس کا مقابلہ کرنا یہ بہادری کی علامت ہے، جبکہ ظلم کو دیکھ کر گھٹنے ٹیک دینا اور سر پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بزدلی اور کاہلی ہے۔ اگر اس قسم کی بزدلی دکھائی جائے گی تو اس سے ظالم کے حوصلے اور بلند ہوگے اور معاشرے سے امن و امان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم اسی لیے دیا کہ آپ اہل اسلام اور مظلوموں کی امداد کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے پہلے کبھی کوئی جہاد نہیں کیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ایسے جنگی اصول فراہم کیے جن سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی راحت نصیب ہوئی کہ تمام دنیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے رحم دلی و انصاف کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انصاف کا یہ حال تھا کہ بکری اور شیر ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، لیکن شیر کی مجال نہیں کہ وہ بکری کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت نے عالم اسلام کو وہ مضبوطی عطا کی کہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حضرت علی کی بہادری و شجاعت کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ان چاروں خلفاء کے عدل و انصاف اور بہادری سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم آقا ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔